نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے 40 سال عمر کے ہونے کے بعد اسلام کی تبلیغ فرمائی، یعنی کہ اعلان نبوت بلند فرمایا۔ کب؟ جب آپ کی عمر 40 سال۔ اس 40 سالہ عمر کے بعد 13 سال آپ مکہ المکرمہ میں رہے، اور 13 سال کے بعد جب آپ نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے مدینہ المنورہ میں گزارے۔ تو اس طریقے سے آپ کی زندگی کے ٹوٹل سال کتنے ہو گئے؟ 63 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 63 سال آپ کی زندگی کے بن گئے۔ اب اس اعتبار کو اگر آپ پکڑ لیں، یعنی کہ 40 تو وہ جو مکہ میں اعلان کے وقت تھے، 13 وہ جو جس وقت آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، کتنے ہو گئے؟ 53 ہو گئے۔ 1447 چل رہے ہیں، 53 اور 1447 از اکول ٹو 1500۔ تو اس لحاظ سے کیا ہو گیا؟ 1500 وہاں کیا ہو گیا؟ جشن ولادت مصطفیٰ اس حساب سے۔ لیکن اب یہاں سمجھنا یہ ہے 40 سالہ زندگی نبی کی، اس 40 سالہ زندگی میں آپ نے سنا لوگوں سے، جو یہاں پر علماء آئے جنہوں نے نبی پاک کی حیات کو بیان فرمایا، کہ لوگ نبی کو کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے، لوگ نبی کو صادق کہتے تھے، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ محمد عربی جیسا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ صادق الامین ہیں، آپ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ آپ نے سنا دوران درس کہ جب نبی پاک رحمت للعالمین نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے کوہ صفا کے پیچھے لشکر ہے دشمنوں کا، کیا مان لو گے؟ تو لوگوں نے ایک زباں ہو کر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے محمد رسول اللہ، آپ کے والد شریف، آپ کے دادا شریف، آپ کا خاندان شریف اور آپ شریف ابن شریف، ہم نے آج تک کوئی بھی چیز خلاف توقع آپ سے نہیں دیکھی، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں پایا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کفار کا لشکر ہے تو یقین لشکر ہوگا، ہم یقین کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اعلان بلند فرمایا اور کیا کہا؟ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تم ان لات و عزا منات کی عبادت کو ترک کر دو، تم ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ لیکن جب کفر کی پٹی آنکھوں پر چڑھ جاتی ہے اور اندھی عقیدت ذہنوں پر غالب آ جاتی ہے تو انسان حق دیکھنے سے، حق سننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معذور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فتح مکہ یہ ایک بڑا ہی طویل موضوع ہے، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں نا تو بڑا وقت درکار ہے، اس کے لیے 2-3 گھنٹے بھی کئی دن درکار ہے۔ اور ہمیں کیا ہے 10 بجے سے پہلے بلکہ اور 40 سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹنا۔ بہرکیف جب یہ بات کہی انہوں نے، لیکن یہاں ایک کمال کی بات اور قابل غور بات وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اب بھی نبی پاک کو سچا، امین اور صادق جانا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس شب نبی پاک نے ہجرت فرمائی، علی کو اپنے بستر پہ لٹالا تو علی سے کیا فرمایا تھا؟ اے علی، رب کا حکم آ چکا، ہجرت کرنے کا حکم رب نے فرما دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم میرے بستر پر لیٹو، جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں لوٹا کر پھر مدینہ۔ پتا کیا چلا؟ نبی پاک نے دعوت حق دی، اس کے باوجود بھی اگرچہ وہ ایمان نہ لائے لیکن ان کے معیار میں، ان کے ذہن میں، عرب کے اندر اگر کوئی صادق تھا تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ آمنہ کے لال تھے، جو امین تھے، جو صادق تھے۔ لوگوں کا یہ معاملہ۔ بہرکیف آپ نے دیکھا ہوگا 13 سالہ زندگی نبی کی، اس 13 سالہ مکی زندگی میں جب تک آپ نے ہجرت نہ کی تو کیا معاملات تھے؟ معاملات یہ تھے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، حرم کعبہ ہے، حرم کعبہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ستانے والے ایسے ستا رہے ہیں
ابو جہل، ابو لہب اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں، جتنے بھی ملنے والے ہیں، کبھی نبی پاک کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دیا کرتے تھے، کبھی نبی پاک کے گلے میں چادر کا پھندا لگا کر کھینچا کرتے تھے، کبھی کسی طریقے سے ستایا کرتے تھے تو کبھی کسی طریقے سے ستایا کرتے تھے۔ حد تو یہ بھی کہ نبی پاک کو ساحر کہنا شروع کر دیا تھا، جادوگر کہنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ کہ جب نبی پاک دین کی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو پیغام حق دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے جاتے تھے، آپ کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ابن اسحاق ہمیں بتاتے ہیں اس بات کو کہ میرے نبی جب طائف میں گئے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے گئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو اس وقت طائف کے لوگوں نے نبی کے بدن پر، اس نازک بدن پر پتھر مارے۔ اگر آپ اپنا قدم پتھر پہ رکھ دیں تو پتھر ملائم ہے، ایسے نازک بدن پر میرے آقا کے لوگوں نے پتھر مارے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کے پتھر مارے گئے تو نبی پاک اپنی رخسار سے اپنے لہو کو صاف کیا کرتے، جب کہیں پر رک جاتے تو وہ اوباش لڑکے آپ کو پھر سے ستانا شروع کرتے۔ بہرکیف کنڈیشن یہاں تک ہو گئی کہ جو نبی پاک نے نعلین پہنی ہوئی تھی، یعنی کہ جو جوتیاں پہنی ہوئی تھی، وہ خون سے بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ جب خون سے بھری تو جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائیے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، میں ان تمام کو، یہ جو بستی جن پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، میں ان پہاڑوں کو اس بستی پر ملا دوں تاکہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ جہان کے لیے رحمت بن کر آنے والے، جانتے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ جانتے نہیں ہے میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے، اگر انہیں پتا ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے۔ پھر ایک زمانہ آیا، 8 ہجری کا دن ہے، کتنی ہجری کا دن ہے؟ 8 ہجری کا دن ہے، جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 10,000 کا لشکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ۔ کتنا بڑا لشکر؟ 10,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ۔ 8 ہجری کا وہ زمانہ کہ آپ شاہانہ انداز کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آج کفار مکہ نے سوچ لیا تھا کہ محمد آگے، آج تو ہماری خیر نہیں ہے، بڑا ستایا ہم نے محمد کو، ہم نے محمد کی بیٹی زینب کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، ہم نے کبھی فاطمہ کو گرایا، کبھی ہم نے علی پر ہاتھ اٹھایا، کبھی ہم نے کچھ کیا تو کبھی ہم نے کچھ کیا، ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے نبی اللہ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آج تو محمد پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، بدر میں پوری طاقت نہیں تھی، صرف 313 تھے تو ہمارے دانت کھٹے کر دیے تھے، ہمیں اکھاڑ کے بیٹھ دیا تھا۔ آج 313 نہیں ہے، پورے 10,000 ہیں۔ آج کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اللہ ہی بہتر جانے، آج کیا معاملات ہوں گے۔ لیکن ہمیں فتح مکہ بتاتی ہے میرا نبی کیسے معاف کرنے والے، کیسے درگزر کرنے والے، کس طریقے سے جب آپ اپنے اس 10,000 کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک عجب لمحہ تھا، وہ بھی ایک جو ہے نا عجیب معاملہ تھا۔ تو لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ محمد 10,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، آج تو انتقام لیا جائے گا، جن لوگوں نے ستایا تھا انہیں تو سولیوں پہ لٹکا دیا جائے گا، ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی، ان کا مال جو ہے نا وہ غصب کر لیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی، اللہ فرماتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اِلَّا مگر رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی، ایسے نہیں بھیجا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اليوم یوم المرحمہ لا یوم الملحمہ۔ اے لوگوں سن لو، آج کا دن قتل و غارت کا دن نہیں ہے۔ میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ ضرور آیا ہوں، میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ ضرور آیا ہوں، لیکن آج کا دن قتل و غارت کا دن نہیں ہے، میں خون ریزی کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو رحمت کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو میرے نبی نے جنہوں نے ستایا، جنہوں نے تکلیفیں دی، جنہوں نے طرح طرح کی پریشانیاں پیش کی نبی کی بارگاہ میں، نبی کو ستانے میں ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا آج کا دن جو ہے یہ انتقام لینے کا دن نہیں ہے، یہ تو رحمت کا دن ہے، میں تو تمہیں معاف فرمانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہارے رنج و غم کو دور کرنا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، ابو سفیان، نام سنا ہی ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان ان اصحاب رسول میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت ایمان لے کے آئے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی قلبی، صفوان بن امیہ، یہ چار بڑے مشہور نام ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اجمالی طور پر جو ہے خاکہ بتاؤں میں آپ کو۔ ابو سفیان جو ہیں یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، اور ابو سفیان یہ سردار مکہ میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو سفیان نے کوئی میدان نہیں چھوڑا ہے جہاں پر اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بھائی جب ایمان لیا تو سارے گلے شکر تھے، اب اس کے بعد کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں گلا شکوہ کرنے والے؟ جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا وسعت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ بہرکیف اللہ کے نبی، میں نے کیا کہا، ہمارا موضوع کیا تھا؟ فتح مکہ افو و در گزر کی مثال ہے۔ ابو سفیان وہ ابو سفیان جنہوں نے ہر میدان میں اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے رتی برابر کا سر نہیں چھوڑی۔ میرے نبی مکہ کے اندر آ رہے ہیں، ایسا کوئی ہے کہ 10 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہوں؟ اور کمال کی بات آپ یہ سنیں کہ جب معاہدہ ہوا تھا، جب اہل مکہ سے معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ آدھے راستے سے لوٹ لیتے، تو آپ چاہتے تو کتنا زیادہ انتقام لے سکتے تھے۔ اور عمومی طور پر جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ کتنا انتقام لیتی ہے، لیکن نبی نے کیا کیا؟ ایک تو معاف فرمایا۔ ابو سفیان جو ہے اسلام لے آئے، نبی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہو گئے، تو نبی نے یہاں سے کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اس کو بھی معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اس کو بھی معافی، جو بیت اللہ میں گیا اس کو بھی معافی، اسے بھی معاف کیا۔ جبکہ نبی چاہتے تو کیا کہتے؟ تم ہی تو ہو، تمہیں نے تو ہاتھ پکڑ کے نکالا تھا، تم نے تو مجھے میرے آباء و اجداد کی زمین سے بے دخل کیا تھا، تم ہی تو تھے جنہوں نے مجھے مدینہ کے اندر پناہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ کیا تم نہیں تھے جس نے عثمان کو، رقیہ کو حبشہ جانے پر مجبور کیا تھا؟ کیا تم نہیں تھے جس نے زینب کو حرم مکہ کے اندر داخل ہونے پر پابندیاں عائد کی تھی؟ لیکن نبی وہ تو رحمت بن کے آئے، وہ انتقام کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت بن کے آئے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی امان جو حرم میں گیا، اس کے لیے بھی امان جو ابو سفیان کے گھر میں گیا۔ تو آپ بتائیے اس سے زیادہ افو درگزر کی کوئی مثال ہو سکتی؟ دنیا کی تاریخ کے اندر جو بھی فاتح ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، اس نے مخالف کی اینٹ سے اینٹ بچا دیا۔ کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ملتی، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ حبیب کبریا کی ذات ہے کہ مکہ میں 10,000 کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابھی مکہ میں اپنے موجود نہیں ہے، وہاں پہ جتنے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اب اسی پہ بس نہیں